السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امپیج سیکھے کے سبق نمبر 5 کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم امپیج کے کی بورڈ کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل عزام گرافکس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کرتے جائیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ کی بورڈ پریفرنسز یعنی کی بورڈ کی ترجیحات۔ ڈاکومنٹ سے متعلقہ ترجیحات کے تعین کے بعد کی بورڈ کی ترجیحات کے تعین کا مرحلہ آتا ہے۔ ایک کی بورڈ تو وہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر پر کام کے دوران آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ یہاں کی بورڈ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب آپ تحریری الفاظ کا کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اس بات کی تعین کرنی ہوتی ہے کہ کی بورڈ پر موجود انگلش کے حروف میں سے کون سا حرف اردو کا کون سا حرف لکھے گا۔ کی بورڈ پریفرنسز میں ان ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے۔ امپیج میں اس امر کے تعین کے لیے کئی معیاری کی بورڈ دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی بورڈ کی اپنی سیٹنگ ہے۔ مثلا اے دبائے تو الف لکھا جائے گا، بی دبائے تو بے لکھی جائے گی، ایکس دبائے تو شین لکھے۔ یہ فونیٹک کی بورڈ کی سیٹنگ ہے۔ اسی طرح مثلا اے کا بٹن دبائے تو قاف، بی کا بٹن دبائے تو گاف اور ایکس دبائے تو را لکھے، جیسا کہ مونوٹائپ کی بورڈ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اور کی بورڈ بھی ہے، مونوٹائپ اور فونیٹکس کی بورڈز۔ امپیج میں ڈیفالٹ سیٹنگ مونوٹائپ کی بورڈ کی ہوتی ہے۔ جب آپ امپیج انسٹال کر کے اسے پہلی دفعہ کھولتے ہیں تو اسی کی بورڈ کو استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور دوسرا کی بورڈ آسان لگتا ہے تو آپ اسی کو اپنے کام کے دوران ترجیحات دیتے ہیں، تو یہ تعین آپ کی بورڈ پریفرنسز میں آ کر کریں گے۔ چونکہ مونوٹائپ کی بورڈ کی سیٹنگ ہماری انگلش کی بورڈ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے عموماً اردو کے کام میں فونیٹکس کی بورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو مکمل طور پر انگلش کی بورڈ کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ کی بورڈ پریفرنسز کا آپشن کہاں دستیاب ہوگا؟ کی بورڈ پریفرنسز کا آپشن کس طرح معلوم کیا جائے گا؟ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ نیا صفحہ بنا چکے ہوں گے۔ اگر نیا صفحہ نہیں بنایا، بس امپیج انسٹال کر کے ابھی پہلا دفعہ کھولا ہے اور کام کی ابتدا سے پہلے کی بورڈ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، تو مینو بار میں موجود پریفرنسز کے مینو پر کلک کر لیں، پھر ذیلی مینو یعنی ڈراپ ڈاؤن مینو میں کی بورڈ پریفرنسز پر کلک کر لیں۔ کی بورڈ کی ترجیحات کے تعین کے اختیارات دینے والا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اگر آپ نیا صفحہ بنا چکے ہیں، کی بورڈ سے متعلق ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ آپشن ایڈٹ کے مینو میں موجود آخری آپشن پریفرنسز پر کلک کر کے کی بورڈ پریفرنسز پر کلک کرنے سے سامنے آئے گا۔ پہلی صورت میں اس کی شارٹ کی Alt+P+K، جبکہ دوسری صورت میں Alt+E+N+C ہے۔ اس سبق کے دوران دونوں طریقوں سے کی بورڈ پریفرنسز کا آپشن چیک کریں تاکہ دونوں کا طریقہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور ضرورت پڑنے پر اس سے بآسانی بروقت فائدہ اٹھا سکیں۔ کی بورڈ پریفرنسز کے ڈائلاگ باکس میں موجود اختیارات۔ کی بورڈ پریفرنسز پر کلک کرنے سے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھلے گا۔ اس میں کئی طرح کے معیاری کی بورڈ دیے گئے ہیں۔ آپ ان میں سے فونیٹکس کا انتخاب کر کے اوکے کر لیں۔ اسی ڈائلاگ باکس میں نیچے ایک پٹی سی بنی ہوئی ہے جس میں آخر میں ویو لکھا ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس معیاری کی بورڈ کا نام لکھا ہوتا ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ مثلا آپ نے فونیٹکس کی بورڈ کا انتخاب کیا ہے تو اس پٹی پر فونیٹکس کی بورڈ ویوز لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے منتخب کی بورڈ کا عمومی نمونہ اور اس کا عمومی منظر آ جائے گا، جس کے ذریعے آپ یہ جان سکیں گے کہ اس کی بورڈ میں انگلش کے کون سے حرف سے اردو کا کون سا حرف لکھا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اس طرح کا پاپ اپ تفصیلی ونڈو کھل جائے گی جس میں آپ کو ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا گیا ہوگا۔ اس کی بورڈ میں اے سے کیا لکھا جائے گا، بی سے کیا لکھا جائے گا اور سی سے کیا لکھا جائے گا۔ کی بورڈ پریفرنسز میں انیبل سندھی اور انیبل پشتو کے دو آپشن دیے گئے ہیں۔ ان پر چیک لگانے سے آپ امپیج میں سندھی اور پشتو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اردو کی کسی حرف کے لیے بٹن معلوم کرنا ہو تو کیسے معلوم کریں؟ اگر آپ امپیج پر کام کر رہے ہیں اور دوران کمپوزنگ آپ کے سامنے کوئی ایسا حرف آ جائے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں کہ کون سے بٹن سے لکھا جائے گا، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کی بورڈ پریفرنسز میں جائے اور اس منتخب کی بورڈ کا ویو لے۔ آپ کے سامنے تفصیلی ونڈو کھل جائے گی۔ اس میں اپنا مطلوبہ حرف تلاش کر کے بند کر دیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اگر پرنٹر کی سہولت ہو تو اس پورے صفحے کا پرنٹ نکال کر کام کے دوران اسے اپنے سامنے رکھیں۔ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈنا ہو تو اس میں ڈھونڈ لیں۔ پرنٹر کی سہولت نہ ہو تو اس کو اپنے پاس کسی نوٹ بک میں لکھ لیں اور کمپوزر کے دوران اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس سبق کے آخر میں بھی فونیٹکس کی بورڈ کا عکس دیا گیا ہے اور فونیٹکس کی بورڈ کو اردو کی معیاری کی بورڈ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کتاب کھول کر سامنے رکھیں اور موقع بموقع اس کو دیکھتے رہیں۔ کچھ عرصے تک اس مشق سے کی بورڈ پر آپ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور بلا توقف آپ اپنا کام کر سکیں گے۔ پھر آپ کو نہ اس صفحے کی ضرورت محسوس ہوگی نہ ویو میں جا کر دیکھنے کی، بشرطے کہ اس کی خوب مشق کی جاتی رہے۔ کی بورڈ میں چھوٹی ABC اور بڑی ABC کا فرق۔ یاد رکھیں، آپ جب کی بورڈ کا ویو لیں گے تو اس میں آپ کو انگلش کے حرف کے سامنے اردو کے 2 حروف لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔
ان میں سے ایک چھوٹی ABC اور دوسرا بڑی ABC کے سامنے لکھا ہوگا۔ کمپوزنگ کے دوران آپ نے چھوٹی ABC کے بالمقابل دیے گئے حروف کو چھوٹی ABC اور بڑی ABC کے بالمقابل دیے گئے حروف کو بڑی ABC لکھنا ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ کام کریں تو کی بورڈ کی چوتھی لائن میں بالکل آخر جانب موجود کیپس لاک کو بند کر دیں۔ اس کا علم آپ کو اس بتی کے ذریعے ہو جائے گا جو کی بورڈ پر اس کے بند کرنے اور کھولنے سے جلتی بجھتی ہے۔ کیپس لاک کے بٹن کو بند کرنے کے بعد جو حرف چھوٹی ABC کے ساتھ لکھنے کا ہو اس کو لکھتے جائیں۔ جب ایسا حرف آ جائے جو بڑی ABC کے ساتھ لکھا جاتا ہو تو کیپس لاک کو آن کر دیں۔ بڑی ABC یا بڑی ABC کے بالمقابل دیے گئے اردو کے حروف لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس حرف کو دباتے ہوئے اس کے ساتھ شفٹ کا بٹن دبائیں۔ انگلش اور اردو ٹائپنگ میں کچھ بنیادی فرق ہیں جن کا ہم نے اردو اور انگلش ٹائپنگ میں خیال کرنا ہوتا ہے۔ انگلش میں کیپٹل یعنی بڑی ABC اور اسمال یعنی چھوٹی ABC کا فرق ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی جملہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا حرف کیپٹل میں ہوتا ہے اور اس طرح جو مخصوص نام ہوتے ہیں اس میں ہر لفظ کا پہلا حرف کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ اردو ٹائپنگ میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ انگلش میں حروف آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ہر حرف الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے اسلام لکھا تو اس میں I الگ ہے، S الگ ہے، L الگ ہے، A الگ ہے اور M الگ ہے۔ ان میں سے کوئی حرف دوسرے سے جڑا ہوا نہیں۔ چنانچہ انگلش ٹائپنگ میں اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لگا دیا تو یہ جڑ جائے گا اور کچھ سے کچھ بنا دے گا۔ وہ اسپیس کی غلطی تو شمار ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ الفاظ کا کوئی اور مجموعہ بنا دے، جبکہ اردو ٹائپنگ میں الفاظ کے جوڑ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا یہی لفظ اسلام آپ اردو میں لکھتے ہیں تو الف الگ، سین لام جڑے ہوئے ہیں، پھر میم الگ ہے۔ اس میں ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا اسپیلنگ کی غلطی تو شمار ہوگی، ساتھ ہی ممکن ہے کہ وہ لفظ کا کوئی اور مجموعہ بنا لے۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اردو کی حروف تہجی کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں، سین اور صاد دونوں انگلش کے ایک ہی حرف سے ایس سے لکھے جاتے ہیں، اگر آپ نے فاصلہ نہ دیا تو وہ سس بن جائے گا جو بالکل ایک غلط مجموعہ ہے۔ انگلش میں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایس اور ایچ تو اس دونوں کے درمیان اگر آپ فاصلہ نہ دیں تو یہ جوڑیں گے نہیں اور نہ ہی الفاظ کا کوئی اور مجموعہ بنا لے گا۔ یاد رہے اسپیس کا تصور جو انگلش میں ہے وہی اس کا تصور اردو میں بھی ہے، اس میں یہ دونوں مشترک ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کی بورڈ ہے، اس میں چھوٹی ABC کے بالمقابل اردو کے جو حروف لکھے ہیں وہ بغیر شفٹ کے لکھے جاتے ہیں۔ بڑی ABC کے مقابل جو الفاظ لکھے ہیں وہ شفٹ دبا کر یا پھر کیپس لاک کا بٹن آن کر کے لکھے جاتے ہیں۔ نچلے نصف حصے میں موجود الفاظ اپنا کی بورڈ بناتے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، آج تک اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے سبق کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔